اللہ پر ایمان لانے کا لازمہ کیا چیز ہے اور اللہ مومن کی خطاؤں کو معاف کیوں کر دیتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ حدید کی آیتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اس سورہ کی آخری دو آیتوں یعنی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 28 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمانداروں، خدا سے ڈرو اور اس کے رسول محمد پر ایمان لاؤ تو خدا تم کو اپنی رحمت کے دو حصے اجر عطا فرمائے گا اور تم کو ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تم کو بخش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر نکات، اولو ہو سکتا ہے اس آیت کے مخاطب پچھلی آیت والے مسیحی ہوں تاکہ رہبانیت اور دنیا کو ترک کرنے کا حق ادا کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا بھی اجر ملے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا بھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسیحیوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے انہوں نے رہبانیت کا حق ادا کیا۔ تفسیر مجمع البیان۔ البتہ اس آیت کو پچھلی آیت سے جدا اور مستقل بھی معنی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان اللہ اور رسول پر اپنے ایمان کو مضبوطی اور گہرائی بخشیں۔ ہو سکتا ہے کہ کفلین من رحمتہ سے مراد ایک تو باطنی نور ہو اور دوسرے اللہ کی مغفرت، جو کہ آیت میں آگے بیان ہوئی ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں کیا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ پر ایمان کا لازمہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نمبر 2، ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کو گہرے سے گہرا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ایمان اور تقوی دونوں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہیں۔ نمبر 4، پرہیزگار مومن پر کبھی نا امیدی نہیں آتی۔ نمبر 5، مومن معصوم نہیں ہوتا لیکن پرہیزگار ہوتا ہے اور تقوی کی سپر کے ساتھ میدان میں آتا ہے، لہذا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کا لطف پانے کے لیے عمر، نسل، قبیلہ اور دعویٰ معیار نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی معیار ہے۔ آیت نمبر 28 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ حدید کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 29 کی تفسیر کو جاننے کے لیے بھی سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ یہ مومنین خدا کے فضل و کرم پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ فضل خدا ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے
اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، اس سورے کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا اور اختتام اللہ کے فضل پر۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 54 میں اسلام پر ایمان لانے والے اہل کتاب کو اللہ نے 2 گنا اجر کا وعدہ کیا ہے، اجرہم مرتین۔ اس آیت میں مسلمانوں سے بھی فرمایا اگر تم اہل تقوی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہو جاؤ تو تمہارا اجر بھی 2 برابر ہوگا، تاکہ اہل کتاب یہ خیال نہ کریں کہ مسلمان اللہ کا لطف و کرم دریافت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور یہ لطف و کرم صرف ہمارے لیے مخصوص ہے۔ وہ آیتیں جن میں فضل عظیم آیا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہدایت، جنت، مغفرت، اللہ کی مرضی کی پیروی اور صحیح نظر کا ہونا ہے، اور مادی نعمتوں کے بارے میں اس لفظ کو بیان نہیں کیا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 29 میں کیا پیغامات پائے جاتے ہیں، اسے بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، وضاحت کے ذریعے گمانوں، توقعات اور گمراہیوں کو روکیں۔ نمبر 2، اللہ کا فضل و کرم کرنا اس کے حکیمانہ ارادے سے وابستہ ہے، نہ کہ ہمارے خیالات سے۔ نمبر 3، حکیم خدا خاص لوگوں کو اپنے فضل کو دریافت کرنے کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی مکمل تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ پر ایمان کا لازمہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ مومن معصوم نہیں ہوتا لیکن پرہیزگار ہوتا ہے اور تقوی کی سپر کے ساتھ میدان میں آتا ہے، لہٰذا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ حدید کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور سورہ کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔